بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک ولی اللہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ گزرا تھا۔ اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک نوجوان کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب مر جاؤں، لہٰذا ایک ذہین نوجوان کو ڈھونڈ کر جادوگر کے پاس بھیجا گیا۔ وہ نوجوان جادو سیکھنے لگا۔ جب وہ نوجوان جادو سیکھنے کے لیے جاتا تو اس کے راستے میں ایک عالم بھی تھا جو انجیل کے بارے میں جانتا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا، لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا۔ اس نوجوان نے جب یہ دیکھا کہ اس کے پاس بہت سے لوگ جمع ہیں تو وہ وہاں بیٹھ گیا۔ اس نوجوان کو راہب کی باتیں اچھی لگنے لگیں۔ راہب نے ایک دن اس نوجوان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا کرتے ہو؟ نوجوان نے کہا کہ میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اس لیے یہاں بھی آ جاتا ہوں۔ راہب نے اس نوجوان سے کہا کہ دین سیکھو، جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں۔ وہ نوجوان روز اس عالم کے پاس آتا رہا۔ ایک دن راستے سے گزرتے ہوئے اس نوجوان نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے، لوگ ڈر کے مارے چھتوں پر درختوں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ اس نوجوان نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر اژدہے کی طرف پھینکتے ہوئے کہا کہ اگر جادوگر سچا ہے تو اسے مار دے، مگر اژدہا نہ مرا۔ پھر چھوٹا سا پتھر اٹھا کر کہا کہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے۔ اب جو اس نے وہ پتھر مارا تو اژدہا وہیں مر گیا۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان مسلمان ہو گیا۔ اب وہ راہب کے پاس روزانہ جاتا اور وہاں زیادہ وقت گزارتا اور جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے ایک دن اس سے پوچھا کہ سارا دن کہاں گزارتے ہو؟ نوجوان نے ٹال مٹول کی۔ اب وہ بچہ جوان ہو گیا، اس میں طاقت اور روحانیت پیدا ہو گئی۔ اب جو کوئی بھی بیمار اس کے پاس آتا وہ دعا کرتا تو اسے شفا ہو جاتی۔ ایک دن بادشاہ کا ایک درباری بیمار ہو گیا، نابینا ہو گیا۔ بہت علاج کروائے مگر شفا نہیں ہوئی۔ کسی نے اس نوجوان کا پتہ بتایا تو وہ درباری وہاں گیا۔ اس نوجوان نے کہا اگر تمہیں شفا چاہیے تو مسلمان ہونا پڑے گا اور اللہ کے دین پر چلنا پڑے گا۔ درباری نے کہا مجھے منظور ہے۔ نوجوان نے اللہ کا ذکر کر کے دعا مانگی تو وہ ٹھیک ہو گیا اور کلمہ بھی پڑھ لیا۔ وہ درباری بادشاہ کے پاس واپس گیا تو بادشاہ نے کہا تجھے کیسے شفا ہوئی؟ درباری کہنے لگا میرے رب نے مجھے شفا دی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ درباری نے کہا ہاں، وہی جو میرا، تیرا اور سب کا رب ہے۔ بادشاہ نے اس پر بہت ظلم کیا، آخر اس نے نوجوان کا پتہ بتا دیا۔ پھر نوجوان کو بلا کر اس پر بہت زیادہ ظلم کیا، اس نے عالم کا پتہ بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب اور درباری دونوں کو قتل کر دیا۔ پھر بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اسے نیچے گرا دو تاکہ یہ مر جائے۔ سپاہی اس نوجوان کو بلند پہاڑ کی چوٹی پر لے کر گئے۔ اس نوجوان نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ دعا مانگنے کی دیر تھی کہ سارے سپاہی پہاڑ سے نیچے گر کر مر گئے۔ نوجوان واپس بادشاہ کے پاس آ گیا اور کہا میرے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ، بیچ دریا میں جا کر دریا میں پھینک دو۔ جب وہ کشتی میں بیٹھ کر دریا کے بیچ میں پہنچے تو اسے دھکا دینے لگے۔ اس نوجوان نے پھر دعا کی، ایک طوفان آیا، جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے سب مر گئے۔ نوجوان دوبارہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ میرے اللہ نے مجھے پھر بچا لیا ہے۔ بادشاہ تنگ آ کر کہنے لگا آخر تم سے کس طرح جان چھوٹ سکتی ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا اگر تم مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر سب لوگوں کو جمع کر لو، پھر تم مجھے تیر مارنا، میں تمہیں بتاؤں گا کس طرح مجھے مارنا ہے۔ بادشاہ نے نوجوان کو درخت کے ساتھ باندھ دیا اور سب لوگوں کو جمع کر لیا۔ تو نوجوان نے کہا اے لوگو، بادشاہ مجھے مارنا چاہتا تھا لیکن نہ مار سکا، اب میں اسے بتاؤں گا کہ مجھے کیسے مارنا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ اے بادشاہ، میرے اللہ کا نام لے کر مجھ پر تیر مار، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اللہ کا نام لے کر تیر مارا، اس نوجوان کے ماتھے پر لگا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو سب کے سب مسلمان ہو گئے۔